سامعین کرام، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو غفلت کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ کہ تو دنیا پر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے کاندھوں پر 2 مقرب فرشتے مقرر کر دیے ہیں، جو دونوں فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں۔ دائیں کاندھے پر، سیدھے کندھے پر تیری نیکیوں کو لکھنے والا فرشتہ مقرر ہے، اور بائیں کندھے پر تیری برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ مقرر ہے۔ اب چاہے تو جو چاہے کر، جیسا چاہے کرے، تو گناہ چاہے کھلے میں کر چاہے چھپے میں کر، اندھیرے کی تاریکی میں کر، بند کمروں میں کر، یا کسی جگہ کر، وہ فرشتے یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی حضرات ہیں نا، سوچتے ہیں کہ یہاں کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، ایسے مقام پر پہنچیں گے گناہ کرنے کے لیے کہ یہاں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن وہ بھول گیا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہے لیکن وہاں میرا اللہ تو دیکھتا ہے، رب وہاں دیکھتا ہے۔ اور اللہ نے وہ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو تمہاری برائیاں اور بھلائیوں کو تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ برائیاں نہ کرو، گناہ گاری چھوڑو۔ یہ فرشتے جو مقرر ہیں، اور یہ جب تک چلے گا جب تک تمہارے جسم میں روح ہے اور تمہاری سانسیں چل رہی ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ رجسٹر، یہ تمہارا نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، تم قبر میں چلے جاؤ گے۔ پھر قبر سے قیامت کے دن میدان محشر میں تمہیں جب اٹھایا جائے گا دوبارہ، تو اللہ رب العزت اس نامہ اعمال کو تمہارے ہاتھ میں پکڑائے گا، تمہارے ہاتھ میں تھمائے گا، اور اس رجسٹر کے تھمانے کے بعد میں اللہ فرمائے گا اب تو اسے پڑھ۔ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرما دیا کہ فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، اپنا جو تو نے دنیا میں کیا ہے اسے پڑھ، اپنا حساب کرنے کے لیے اب تو ہی کافی ہوگا۔ یعنی کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، جو تو نے لکھا ہے، جو تو نے کیا ہے، تیرا لکھا گیا ہے، وہ رجسٹر تیرے سامنے ہے۔ اب تو نے دنیا میں جو کیا ہے وہی اس میں لکھا ہوگا۔ اس سے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کا خوف کھائیے، اللہ رب العزت ہر جگہ دیکھتا ہے۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور گناہوں سے باز آ جائیے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے حالات کو دیکھیں، حرام روزی کو نہ کمائیں۔ کسی کے 100 200 500 روپے آپ ضبط کر لیتے ہیں، کسی طریقے سے آپ چھین لیتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں۔ دکاندار حضرات تول میں، ناپ میں، بڑے ادھیکاری یا کسی اونچی پوسٹ پر بیٹھنے والے اپنی کرسی کی طاقت سے، یا پھر کوئی تجارتی انسان اپنی تجارت میں کسی کا پیسہ مار لیتا ہے، یا پھر کوئی کسی مزدور کا پیسہ مار لیتا ہے، تو اس سے اس کی زندگی نہیں گزر جاتی
بلکہ وہ انسان اپنی دولت کو خراب کرتا ہے، اپنے رزق کو خراب کر لیتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ تو کبھی کسی کے پیسے کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ حرام روزی نہ کمائیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ رزق عطا فرماتا ہے جس سے چاہے، جتنا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو رزق عطا کرتا ہے، پھر اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ جب اللہ ہی دیتا ہے تو آپ کیوں حرام روزی کمائیں؟ جوا کھیل کے، شراب پی کر، یہ تمام گندے کام بند کیجیے۔ اللہ آپ کو، ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا